خواتین و حضرات، خاص گزار ہوں جناب محترم ڈاکٹر ابراہیم محی الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر ابراہیم محی الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی معزز بزرگان کرام اور شریک محفل حضرات، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج ان لوگوں کے درمیان موجود ہوں جو اس پنجاب، اس پورے علاقے کی روحانی ترین. پورا پنجاب آج فیض و برکات کے لحاظ سے یہاں سمٹ کر آیا ہوا ہے. اس قسم کی محفل میں مجھ جیسے جاہل کے لیے بات کرنا شاید محفل کی توہین ہے، لیکن حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب کا پیغام پہنچا تھا. سر کے بل بھی چل کر آنا میں نے اپنے لیے سعادت سمجھا. فن تصوف کے سلسلے میں چند گزارشات مختصر طور پر پیش کروں گا. حضرات گرامی، یہ ساری کائنات آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آباد ہے، اس کی مشیت اور مرضی سے آباد ہے. اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اگر گننا چاہیں تو ساری زندگی لگا کر اس کو گن بھی نہیں سکتے. لیکن یہ سب کچھ دینے کے بعد اپنے قرآن کریم میں، اپنے کلام پاک میں اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم پر احسان کیا ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، تم پر احسان کیا ہے، تمہیں علم دیتا ہوں، تم پر احسان کیا ہے، زمین میں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، تم پر احسان کیا ہے. سر کہیں بھی کوئی بات احسان کے طور پر بیان نہیں کی. لیکن سر ایک نعمت ایسی دی، اس نعمت کو دیتے ہوئے فرمایا، بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، یہ نعمت دے رہا ہوں. اور وہ نعمت کیا تھی؟ سورۃ آل عمران کو کھول کر دیکھیے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے بنی نوع انسان، میں تم پر احسان کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ تمہیں دے رہا ہوں. پورے قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. میرا خیال ہے کہ اللہ نے کسی نعمت کو احسان کے طور پر ذکر نہیں فرمایا. محمد کی ذات عطا کی، کہا احسان کر رہا. اور پوری تاریخ مسلمانوں کی بتاتی ہے کہ واقعتاً محمد ہی نہیں، محمد کے غلام بھی کائنات پر احسان تھے اور ہیں. مختصر طور پر حکم بھی ہے، اور میں چاہتا بھی یہ تھا کہ مقالے کا خلاصہ پیش کروں. آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم سر اس دنیا کو کیا دے کر گئے تھے؟ ایک سوال. سب تین چیزیں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو دے کر گئے تھے. تین چیزیں. ایک علوم نبوت دے کر گئے تھے، قرآن سنت. حدیث میں آتا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ و کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنا طور و طریقہ زندگی گزارنے کا. سر یہ ایک نعمت ہے، ایک چیز دے کر گئے. دوسری چیز جو عطا فرما کر گئے، پہلی چیز میں نے بیان کیا علوم نبوت. سر دوسری چیز جو عطا فرمائی آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے، سر اسے میں نام دے رہا ہوں شعور نبوت کا. نبوت کا شعور دے کر گئے، وہ سوچ کے دھارے دے کر گئے، سوچ کا انداز دے کر گئے. آپ جیسے سوچتے تھے ویسے سوچنا سکھا کر گئے. سر اس کو قرآن کریم حکمت کہتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ حکمت ہے جس کو میں نے اپنے الفاظ میں شعور نبوت فرمایا.
سر تیسری چیز جو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گئے سر وہ فیوض و برکات نبوت ہے، نبوت کی برکتیں. سر خود قرآن پاک نے کہا، نبی کو خطاب کر کے کہا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے رسول یہ کافر لوگ ضرور ہیں، مکہ کے لوگ یہ سزا کے مستحق بھی ضرور ہیں، میں اس کو سزا بھی دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اے میرے پیارے محمد تو ان میں موجود ہے، تیری وجہ سے ان کو عذاب نہیں. سر یہ برکات نبوت ہے، یہ فیوض نبوت. سر اللہ یہ تینوں چیزیں شعور نبوت، علوم نبوت اور فیوض نبوت، سر یہ تین چیزیں ملتی تھیں، یہ تین چیزیں ملی ہیں تو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق بنا ہے. سر یہ تین چیزیں ملی ہیں، خطاب کا بیٹا عمر فاروق بنا ہے. سر یہ تین چیزیں ملی ہیں، عثمان صاحب حجہ بنا ہے. یہ تین چیزیں ملی ہیں، مولا علی شیر خدا اسد اللہ غالب بنا. سر علوم نبوت آج بھی موجود ہیں، آج کوئی ابو بکر نہیں بن سکتا. یہ علوم نبوت موجود ہیں، آج کوئی عمر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تینوں چیزوں کا اکٹھا ہونا اب نامی. تاہم یہ تینوں چیزیں اگر آ کر اکٹھی ہوتی ہیں، نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، تو سر یہ ہمارے صوفیاء کرام ہوتی ہیں. سر آپ صوفیاء کرام کے یہاں دیکھیں گے تو سر آپ کو وہاں علوم نبوت بھی ملیں گے. سر آپ کو وہاں شوق نبوت بھی ملے گا. سر اولیاء کی کرامات کی شکل میں آپ ان کے یہاں فیوض نبوت بھی دیکھیں گے. سر ان لوگوں کا سوچ کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے، ان کو ایک ہی درد دیا جاتا ہے اور وہ انسانیت کا درد ہوتا ہے. سر حالات میں لکھا ہے، حضرت بابا بلے شاہ کے حالات میں لکھا ہے 3 لاکھ راجپوت مسلمان کیے ہیں. حضرت خواجہ غلام قلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہاولپور کے علاقے سر نسل کے لحاظ سے فاروقی ہیں. سر اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے ہیں. سر یہ سارا جو بھی پنجاب کا علاقہ ان کی فیوض و برکات سے، ان کے شعور سے، ان کے علوم سے فیض پاتا ہے. سر یہ بات میں نے اپنے ایک بہت بڑے بزرگ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے صاحبزادے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے زبان سے سنی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں جب بھی جنوبی پنجاب کے علاقے میں جاتا تھا حضرت خواجہ صاحب کی حاضری لازمی دیتا تھا. تو ایک مرتبہ کچھ لوگ موجود تھے، فرمانے لگے خواجہ صاحب نے بڑے درد سے کہا کہ لوگ اب میرے پاس دم کے لیے آتے ہیں، لوگ میرے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، لوگ میرے پاس علوم نبوت کے حصول کے لیے نہیں آتے، لوگ میرے پاس شعور نبوت لینے کے لیے نہیں آتے، لوگ میرے پاس فیوض نبوت کی برکات سمیٹنے کے لیے نہیں آتے. سر سچی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور جن کے جانشین و قطع جانشین آج ہمارے درمیان موجود ہیں، سر یہ گلستان رسالت کے پھول ہیں اور ہر پھول کا اپنی خوشبو ہے اور اپنا ذائقہ ہے، اور یہ سارے مل کر سر ایک کام کر رہے ہیں، گلستان رسالت کو حسن بخش رہے ہیں. سر یہ تصوف ہے. چنانچہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا صوفی سیدنا ابوبکر صدیق کو گنا ہے، دوسرا صوفی عمر فاروق کو گنا ہے، تیسرا صوفی سیدنا عثمان کو گنا ہے، چوتھا صوفی سیدنا علی کو گنا ہے، اور سیدنا علی سے بواسطہ حضرت خواجہ حسن بصری یہ تمام فیوض و برکات نظر آتے ہیں، یہ وہاں سے چلے ہیں. تو سر یہ ہے اسلام میں تصوف کا ایک ارتقا. اب آپ اس کو دوسرے پہلو سے چلے آئیے. دیکھیے ہمارے ہر حدیث کی کتاب میں حدیث جبریل موجود ہے. مصباح شریف کی پہلی حدیث جبریل موجود ہے. اس میں حضرت جبریل علیہ السلام آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں
کہ یا رسول اللہ مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ تجھے پتہ چلے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ تصور بٹھا لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے تمام علماء کرام نے، حدیث کے شارحین نے، فقہاء نے، مفسرین نے، سب نے یہ لکھا ہے کہ سلوک اور تصوف کی بنیاد یہی احسان ہے۔ ابن حجر نے یہ لکھا ہے، عمدۃ القاری والے نے یہ لکھا ہے، صاحب مشکات نے یہ لکھا ہے، مظاہر حق والے نے یہ لکھا ہے، سب نے یہ لکھا ہے کہ تصوف اور سلوک یہ حصہ ہے اسلامی تعلیمات کا۔ اسلامی تعلیمات کے 3 حصے ہیں، عقائد و احکام، معاملات اور تصوف و سلوک۔ سر متکلم جو ہوتا ہے وہ عقائد و احکام سے بحث کرتا ہے، فقیہ ہوتا ہے معاملات سے بحث کرتا ہے، صوفی سلوک سے بحث کرتا ہے۔ صوفی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سر یہ ظاہر سے بحث نہیں کرتے، یہ اندر سے بحث کرتے ہیں۔ جس کو انسان کہتے ہیں ہم، انسان، یہ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ سر انسان کسے کہتے ہیں؟ سر مجھے آج تک کم از کم یہ سمجھ لیا کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں، یہ بولنے والا جو ہے یہ انسان ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ انسان ہے۔ اگر یہ نظر آ رہا ہے انسان ہے تو یہ مرتا ہے تو اس کو ڈیڈ باڈی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو انسان ہے۔ اگر یہ بول رہا ہے تو مر گیا تو بولنے والا کہاں چلا گیا؟ وہ انسان کو جس مٹی کے لبادے میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے، اہل تصوف اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ سر یہ لوگ ظاہر کی دنیا کے لوگ نہیں ہوتے، سر یہ باطن کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اس کائنات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کائنات کے پس پردہ احکام الہیہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ان پر بھی نظر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اس میں ایک آدھ دو واقعات کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمام اماموں کے امام فقہاء نے ایک نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے پانی چھوڑ دیا وضو بیچ میں، اور جدھر سے پانی آ رہا تھا اس طرف چل پڑے۔ آگے ایک شخص نہا رہا تھا، اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ زنا کر کے آئے اور یہاں آ کر غسل کر رہے ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ کے واقعات میں یہ واقع موجود۔ اس قسم کے واقعات ہمارے اسلاف کے ہاں عمومی طور پر پائے جاتے ہیں۔ سر یہ تمام واقعات کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن صرف یہ ہے کہ یہ اس نظام کائنات کے ظاہر کو ہی نہیں بلکہ اس کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہو۔ یہ جو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ہر صورت وچ آگے یار کر کے نال عدالت بات، یہ کیا تھا سر؟ ظاہر نہیں، خواجہ صاحب کافی اس کا باطن بھی دیکھ رہے تھے۔ صوفی ظاہر کو نہیں دیکھتا، جیسے میں نے عرض کیا ہے، صوفی مخلوق کو نہیں دیکھتا، صوفی کے سامنے مخلوق کے پیچھے اس کا خالق بھی موجود ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی دنیا ہوتی ہے۔ ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آیا جائے۔ سر میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے، تصوف ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس کو الفاظ کی شکل میں بیان کیا جائے۔ تصوف سمجھ میں نہیں آتا، کبھی بھی بات کر کے سمجھ نہیں آتا۔ تصوف اہل اللہ کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائیے، جس دن دنیا کو صاف کر لیجیے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تصوف کیا ہے۔ میں بھی کسی کا منہ نہیں ہوں، میرا بھی ایک مرشد ہے، قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، میں نے 23 سال قرآن و حدیث پڑھایا ہے، آج تقابل ادیان پڑھا رہا ہوں، ایم اے کی کلاس کو پڑھاتا ہوں، ایم فل کی کلاس کو پڑھاتا ہوں، پی ایچ ڈی کی کلاس کو پڑھاتا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لوگوں سے کھڑا ہوں، جب تک کسی سے تعلق نہیں جڑا تھا سر یقین جانے پڑھانے کا بھی مزہ نہیں، تعلق جڑا ہے آج پڑھانے کا بھی لطف آتا ہے۔ سر یہ اندر کی دنیا کو ایسا صاف کر دیتے ہیں، ایسے شیشے کو مانگ دیتے ہیں کہ اندر اور باہر ایک ہو جاتا ہے۔ سر یہ ان کے بغیر ہوتا نہیں، صوفیہ کے بغیر، یہ بات یاد رکھ لیجیے، صوفیہ کے بغیر کام نہیں ہوتا۔
اس کام کو مولوی صاحب نہیں کر سکتے، اس کام کو عالم نہیں کر سکتا، اس کام کو محدث نہیں کر سکتا، اس کام کو فقیہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی صوفی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سر سے تو کی نیت کھوٹی، لینا کی تو بھی سر تار کے، چیلے کیتے تو رب نہ ملیا، لینا کی چیلیاں وچ وڑ کے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح پڑھ کے بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا پانے لال ہوئے کرتا۔ یہ جاگ صوفیہ کے ہاں لگتا ہے، صوفیہ کے علاوہ کسی اور کے ہاں یہ جاگ لگ بھی نہیں سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صوفیہ کے ہاں یہ سب کچھ جو ہوتا تھا سر ایک ہی بات ہوتی، اور وہ بات کیا تھی کہ مخلوق خدا کا بھلا ہو جائے، مخلوق خدا کی اصلاح ہو جائے۔ یہ محبت کا پیکر تھے، حب رسول کا پیکر تھے، حب الہی کا مظہر ہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور سر حب کسے کہتے ہیں؟ حب کسے کہتے ہیں؟ سر یاد رکھیے تین چیزیں حب کہلاتی ہیں۔ محبت اندر موجود ہو تو سر تین چیزیں آٹومیٹکلی ظاہر میں آتی ہیں۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز نہ آئے تو سر دعوی محبت غلط ہوتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ کہ محبت جو ہے سر یہ محبوب کی اطاعت کراتی ہے، محبت محبوب کی اطاعت کراتی ہے، اطاعت نہ ہو تو دعوی محبت۔ سر اس لیے ان اہل اللہ کے ہاں جب آپ بیٹھیں گے نا تو ان اہل اللہ کے ہاں کی سوسائٹی صرف فرائض پر نہیں گھومتی، سر صرف فرائض پر نہیں گھومتی کہ اللہ نے یہ فرض کیا، رسول نے یہ فرض کیا، یہ پورے کرنے کے پاس کافی ہے، نہیں سر ان کے ہاں اپنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی ہر ادا دین ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں نبی کی ہر ادا دین ہوتی ہے، نبی کی ہر ادا فرض ہوتی ہے۔ سب نبی کی کسی ادا کے ساتھ خلافت کرتے نہیں ہیں، ان کے ہاں ہوتا ہی نہیں ہے ایسا ہی۔ یہ اگر نبی کی کسی ادا کی خلاف ورزی ہو جائے تو یہ محبت کے جذبات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا سوسائٹی ہوتی ہے، فرائض پر نہیں، مستحبات جو کچھ نبی سے بیان ہوا۔ ہمارے استاد سے بزرگ تھے، کسی جنوبی پنجاب کے علاقے کے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ایک واسطے سے ملے استاد تھے، ہمارے یہاں کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے سالن کی پلیٹ ہاتھ پر رکھ کر اس میں گوشت اور کدو پکا ہوا تھا، کدو کی کاشن کھا کر کھانے لگے اور کشتی حالت یہ تھی کہ فرمانے لگے کہ مولوی صاحب کھانا تو کھا ہی لینا تھا، تو یہ سوچا کہ نبی کی ایک سنت ادا ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت میں سالن کی پلیٹ ہاتھ پر رکھ کر کدو کی کاشن ہاتھ سے اٹھا کر کھائی۔ سر صوفیہ کے ہاں پورا اسوہ رسول، یہی سال نہیں سر، پوری کی پوری زندگی اسوہ رسول، صحابہ کرام کی زندگی عین دین ہوتی۔ یہ ہے محبت۔ پہلی بات کہ محبت اطاعت کراتی ہے۔ دوسری چیز محبت سر وہ احترام کا نام، احترام نہ ہو، مجھے بڑا اچھا لگا اس میں احترام کا ماحول، بڑی خوشی ہوئی، اپنے ہاں بھی دیکھتا ہوں سر احترام دین کا حصہ ہوتا ہے، احترام دین کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تقدموا بین یدی اللہ و رسول، رسول کا بھی احترام کرایا گیا۔ اور تیسری چیز جو ارشاد فرمائی گئی وہ ہے احترام خیر خواہی رسول، کہ نبی جس مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا سر ان مقاصد کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں صوفیہ کے ہاں ہجرت، خدمت خلق، لنگر، تسبیحات، ذکر و فکر، باطن کی اصلاح، ہر ٹوٹے ہوئے کو سینے سے لگانا، ہر روتے ہوئے کو سینے سے لگانا، اس کو ہنسانا، اس کو دنیا کے غموں سے آزاد کرنا، یہ خیر خواہی جو اسوہ رسول کا حصہ، اور یہ سب چیزیں مل کر محبت کہلاتی ہیں۔ اور یہ محبت کا مکمل مظہر جو ہوتا ہے یہی اولیاء کرام اور یہی صوفیاء کرام ہوتے ہیں۔ میں اسی پر اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ آپ اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔